سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور مقام خلیل سے سرفراز ہوئے، اور لکھتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا پہلا نکاح ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ تو ایک یہ تاریخی پہلو تھا، ایک تاریخی رخ تھا، اور دوسرا تاریخی رخ ملاحظہ ہو جس کے اندر غم ہی غم دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے رخ کے اندر جہاں شادمانیاں، سرشادیاں، عنایتیں، خوشیاں اور مسرتیں، اور تاریخی دوسرا پہلو یہ ہے اس ماہ کا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان جنگ ہوئی، حابیل اور قابیل کے درمیان لڑائی ہوئی اسی مہینے میں، اور ایک بھائی نے اپنے ایک بھائی کے ہاتھوں مارا گیا، ایک بھائی اپنے ایک بھائی کے ہاتھوں مارا گیا، اور نسل انسانی کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرا۔ اور یہی نہیں، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں آگ میں ڈالا گیا، اور لکھتے ہیں کہ اسی مہینے میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اور لکھتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ماہ میں ایک گھاٹی میں قید کیا گیا، اور پیارے نبی علیہ السلام کا معاشرے سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور اسی مہینے میں کفار اور اہل اسلام کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ صفین۔ اس کے اندر سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، اور یہی وہ مہینہ ہے خدا کے لاڈلے پیغمبر حضور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اور اسی مہینے میں اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ محترم بزرگوں، آپ جانتے ہیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ اہل علم کا مجموعہ ہے، رامانہ بولی ہے، تہذیب و تمدن سے ہوتی ہے۔ سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ اس سال کی ابتدا محرم سے کیوں ہوئی؟ سال کی ابتدا محرم سے کیوں ہوئی؟ محرم سے نیا سال ہمارا شروع ہوتا ہے، تو یہ نیا سال محرم سے کیوں شروع ہوا؟ تو نئے سال کی ابتدا، نئے سال کی بنیاد صلی اللہ علیہ وسلم جس رات مکے کو چھوڑا اور مدینے کو اپنا وطن بنایا، وہاں سے ہجرت کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ ہمارا نیا سال ہجری کا آغاز جس رات حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کو اپنا مسکن بنایا، وہاں سے ہجرت کی ابتدا شروع ہوئی، یعنی وہاں سے نیا سال، وہاں سے ایک کم ہجرت۔ اب ہم کون سی ہجرت میں ہیں؟ 1431 ہجری میں ہیں۔ تو پہلی ہجرت جو ہے، جس وقت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑا، مکے سے ہجرت فرمائی، وہاں سے ایک کم ہجری، اور اس کی ابتدا، ہجرت کی ابتدا ہجرت کے 17ویں سال، ہجرت کے 17ویں سال جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے، اور
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھتے تھے، شاہی فرمانات روانہ کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو پیغام پہنچا اس کے اوپر کوئی تاریخ نہ تھی، اس کے اوپر کوئی تاریخ نہ تھی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو توجہ دلائی کہ حضرت آپ کے جو شاہی فرمانات آتے ہیں اس پر کوئی تاریخ نہیں ہوا کرتی. تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کی نزاکت کو محسوس فرمایا، فرما کر بڑے بڑے اجلہ صحابہ کی ایک مجلس بلائی اور بلا کر کے اس کے اندر یہ طے پایا گیا کہ ہجرت کی ابتدا وہاں سے کی جائے جہاں سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑا تھا، اور سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے کی جائے، سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے کی جائے، اور سال کا آغاز جس رات حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑا تھا وہاں سے ہجرت کا آغاز، نئے سال کا آغاز. اور محترم بزرگوں، دنیا میں جتنی تاریخیں ہیں آپ جائزہ لے لیجئے، کیلنڈروں کا جائزہ لے لیجئے، ہر قوم کے پاس نیا سال الگ الگ طریقے سے شروع ہوتا ہے، الگ الگ طریقے سے شروع ہوتا ہے. کسی کے پاس کسی کے پیدائش کے دن سے نیا سال شروع، کسی کے پاس کسی کی تخت نشینی سے شروع. جیسا کہ یہودیوں نے نئے سال کی ابتدا کب سے کی؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تخت نشینی کے دن سے نئے سال کا آغاز کیا. وہ لوگ نیا سال وہاں سے شروع کرتے ہیں. اور رومیوں نے اپنے نئے سال کا آغاز فاتح اعظم سکندر کے تخت نشینی کے دن سے شروع کی. ان سارے واقعات سے ہمیں کوئی سبق، کوئی نصیحت، کوئی عبرت کا سامان ہمیں نہیں ملتا، لیکن اسلامی سال کی ابتدا، اسلامی سال کا آغاز ایک ایسے واقعے سے ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، جس کے اندر یہ نصیحت دی جا رہی ہے، جس کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ کب چھوڑا؟ اور جب نیا سال آتا ہے، محرم کی ایکم آتی ہے، تو ہمیں وہ ہجرت کی یاد آ جاتی ہے، ہمیں وہ ہجرت کی یاد آ جاتی ہے. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو، سنو، اگر تمہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مگر اپنے ایمان کو مت چھوڑو، اپنے ایمان کو مت چھوڑو. اگر تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، اگر تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے، اگر تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے، تو یاد رکھو اپنے وطن کو چھوڑ دو مگر اپنے ایمان کو مت چھوڑو. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہی وقت میں اپنے وطن کو چھوڑا تھا. راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، اوپر ان کی غلاظت ڈالی جا رہی تھی. 13 سالہ مکی زندگی، نہ جانے جس کے اندر کتنا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستایا گیا. اس کے باوجود پیارے نبی حضور علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑا مگر ایمان کو نہ چھوڑا. اور جب بھی محرم کی ابتدا آتی ہے، ایک محرم آتا ہے، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو، اگر تمہیں ستایا جانے لگے، اگر تمہاری آواز کو دبایا جانے لگا، تو دیکھو سیدنا امام حسین سچائی کے خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا، سچائی
مگر یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں، اگر بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کی ضرورت آ جائے تو ٹکرا جانا، مگر کسی فاسق و فاجر کو دین کی باغ ڈور ہاتھ میں نہ دینا۔ اور سچے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دے رہے ہیں، اگر کوئی سپر پاور ملک بھی آ جائے تو دیکھو ان کے آئٹم بم سے، ان کی طاقت سے ڈر نہ جانا، ان کی تلواروں، ان کی نیزوں کو دیکھ کر تم چمک نہ جانا۔ یاد رکھو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور آپ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، کسی باطل کو اپنا پیشوا مت بناؤ، کسی باطل کو اپنا مقتدا مت بناؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سبق دے رہے ہیں، یہی نصیحت کر رہے ہیں، یہی پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ دیکھو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، کبھی باطل پرست نہ بننا، کبھی جھوٹ کا ساتھ نہ دینا۔ اور یاد رکھو اگر تم کسی باطل پرست کا ساتھ دینے لگو گے، اگر تم کسی جھوٹے کا ساتھ دینے لگو گے تو یاد رکھو کسی معمولی بچے سے بھی نہ ٹکرانا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم باطل پرست ہو، اگر تم حق پر نہ ہو، اگر تم سچائی کا ساتھ نہ دے رہے ہو تو ایک چھوٹے سچے بچے سے بھی نہ ٹکرانا، ایک چھوٹے سچے بچے سے بھی نہ ٹکرانا۔ سچائی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، علم و عمل کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، ایمانداری کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا یزید اور یزیدی لشکر کتنا تھا اور جنگ بدر میں کتنے تھے؟ کیا ہوا؟ ارے دوستو، ہمیشہ سچائی حق کی ہوتی ہے، ہمیشہ کامیابی سچائی کی ہوتی ہے، ہمیشہ کامیابی حق کی ہوتی ہے، ہمیشہ حق مر کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، شہید ہو گئے، مگر آج تک ہمارے دلوں میں زندہ ہے، آج تک ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اسی لیے ہم ان کی یاد کو لیے بیٹھے ہیں۔ اور ظاہر میں ایسے محسوس ہوتا ہے یزید کامیاب ہو گیا، یزید کامیاب ہو گیا، مگر ہر تذکرے میں، ہر آنے والی تاریخ اس کے منہ پر تماچا رسید کر رہی ہے۔ تو دوستو ہمیشہ دیکھو، یاد رکھو سچائی کا ساتھ دینا ہمیشہ۔ اور دوستو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی نیکی کی بات ہے، ایک ہمارے درمیان ایک ایسی بزرگ شخصیت، قابل تعظیم، قابل قدر، اسم بامسمہ ہے سید ضیاء الدین صاحب قبلہ قادری نقشبندی۔ ابھی کچھ دیر میں وہ آنے والے ہیں، حضرت کو سننا ہے، ایک دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو سمیٹ لوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، اور یہ پیغمبر دنیا میں آتے رہے، جاتے رہے، ایک کے بعد ایک آتے رہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام مخلوق تک سناتے رہے، مخلوق تک سناتے رہے۔ اور سب سے آخر میں نبی آخر الزمان حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور کبھی آپ کو 1,24,000 پیغمبروں میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلتوں والا بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔
آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لاڈ اور پیار کے انداز میں پیارے نبی سے کبھی کہا, کبھی طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی مزمل کہا, کبھی مدثر کہا. اور معراج کی رات آسمانوں پر بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا, اپنا دیدار عطا فرمایا. اور اتنے فضائل, اتنے کمالات, 1,24,000 پیغمبروں میں حضور کا یہ مقام, یہ مرتبہ. اور ظاہر سی بات ہے جو جتنا بڑا فضائل والا ہوگا, جو جتنے بڑے کمالات والا ہوگا, بڑا آدمی, بڑے گھر کا بچہ بھی بڑا ہوتا ہے, بڑے معتبر گھرانے کی اولاد بھی معتبر ہوتی ہے. یاد رکھو, چاہے وہ اس کے گھر میں کیسے بڑا ہوتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے. اور ذرا غور کرو, حضور کا یہ مقام, حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ, یہ کمالات, 1,24,000 پیغمبروں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ بنایا, اشرف بنایا, اکمل بنایا, ممتاز بنایا. کبھی طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی مزمل کہا, کبھی مدثر کہا, رحمت للعالمین کہا. ارے اتنے بڑے پیغمبر اور ان کا نواسا, اتنے بڑے پیغمبر اور ان کا نواسا, کن کا, جن کو 1,24,000 پیغمبروں پر جن کو فضیلت ہے, ان کا نواسا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نواسے کے نانا کون؟ 1,24,000 پیغمبروں پر جن کو فضیلت ہے وہ نانا. اور ماں کون؟ خاتون جنت, سیدۃ النساء العالمین. سبحان اللہ. خاتون جنت. اور باپ کون؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا دروازہ اور علی میں علم کا شہر. انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر, وعلی بابها, اور علی وہ شہر کے دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر, وعلی بابها, اور علی اس کے دروازہ ہے. شہنشاہ ولایت حیدر کرار. اور دوستو جن کی نانی, اللہ اکبر, جن کی نانی ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں, اللہ اکبر. ارے تم نواسے کا کتنا بڑا مقام ہوگا, وہ کتنا لاڈلا ہوگا, وہ کتنا پیارا ہوگا. ارے نبی کا نور, فاطمہ کا, نبی کا نور, علی کا خون, نبی کا نور, علی کا خون, فاطمہ کا دودھ. اللہ اکبر. جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو بنتے ہیں سید الشہداء. ایک جگہ پیارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. نور کی کیا تعریف ہے؟
نور وہ ہوتا ہے، روشنی وہ ہوتی ہے، چمک وہ ہوتی ہے جس چیز پر پڑے وہ بھی منور ہو جاتا ہے۔ یہ ہیلوجن کی روشنی صرف 1000 واٹ کا ہے، اس کی روشنی سے میں گرمی سے متاثر اسٹیج پر بیٹھنے والوں کو سب کو چمکا دے، اور سامعین پورے اس نور کی روشنی سے، اس بلب کی روشنی سے مستفید ہونے والے۔ اللہ اکبر! جب یہ معمولی روشنی کے اندر اتنی طاقت ہے جس پر پڑے وہ بھی چمک جائے۔ یہ سورج کی روشنی، یہ بلب کی روشنی، وہ تو صرف ظاہر کو روشن کرتی ہے، صرف ظاہر کو روشن کرتی ہے، اور میرے نبی کا نور، اللہ اکبر، نبی کا نور، ہمارے لیے یہ مسرت اور سعادت، خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان قابل تعظیم بلکہ واجب الاحترام اسم و بامسمہ حضرت سید ضیاء الدین صاحب قبلہ قادری نقشبندی اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر محبوب نگر تشریف لائے۔ میں شخصی طور پر حضرت کا استقبال کرتا ہوں اور حضرت کا مشکور ہوں کہ حضرت اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود حضرت ہمارے پاس تشریف لائے۔ نہ صرف میں اپنی طرف سے بلکہ منتظمین جلسہ کی طرف سے، اہلیان محلہ کی طرف سے، بلکہ اہلیان محبوب نگر کی جانب سے میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ ہم حضرت کو ای ٹی وی اردو چینل پر بارہا دیکھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اور آج یہ ممتاز شخصیت ہمارے درمیان ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا نور، کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور، نور سورج سے جس پر اس کی روشنی پڑتی ہے وہ چیز بھی چمکنے لگتی ہے۔ اب سورج غروب ہو چکا ہے، اب ہم سب اس بلب کی روشنی میں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے نور والے ہیں، ظاہر تو ظاہر ہے، باطن کو بھی چمکا دے۔ اس کی روشنی صرف ظاہر کو چمکاتی ہے، لیکن نبی کا نور ایسا نور، ظاہر تو ظاہر، باطن بھی چمکنے لگے، باطن بھی چمکنے لگے، اور یہ نور کی شعاعیں جس پر پڑی وہ بھی چمکنے لگی۔ اس نور کی شعاعیں جس پر پڑنے لگی وہ بھی چمکنے لگے۔ جب یہ نور کی شعاعیں اس نور کی روشنی حضرت سیدنا ابو بکر پر پڑی تو صدیق اکبر بنے۔ جب وہ نور کی روشنی حضرت عثمان پر پڑی تو آپ ذی النورین بن گئے۔
کامل الحیاتی والایمان بن گئے، اور جب اس نور کی روشنی حضرت علی پر پڑی تو انا مدینہ العلم، حضرت علی کے تعلق سے کیا فرمایا؟ میں انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها۔ جب یہ نبی کی روشنی، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی حضرت علی پر پڑی تو حیدر کرام بن گئے، ولایت کے شہنشاہ بن گئے۔ اور جب یہی نور والے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء بن گئے، سید الشہداء بن گئے۔ اور کیا فرمایا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے تعلق سے؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا فرمایا؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ یہی نہیں بلکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، اے خدا تو بھی میرے حسین سے محبت رکھ۔ اور یہی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مولا جو حسین سے محبت رکھتے ہیں تو ان سے بھی محبت رکھ، تو ان سے بھی محبت رکھ۔ تو دوستو میدان عرفات کا پیارے نبی علیہ السلام کا وہ خطبہ، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، میدان عرفات ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا؟ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک قرآن مجید دیے جا رہا ہوں، قرآن مجید چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسرا یہ میرے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، یہ میرے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور یہ اہل بیت کے تعلق سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، یہ میرے اہل بیت سیدنا نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ کنارے لگے، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے رہ گئے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، ہلاک ہو گئے۔ اور صحابہ کے تعلق سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں۔ اہل بیت کے تعلق سے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور میرے صحابہ چمکتے ہوئے تاروں کی طرح ہیں، جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ کنارے لگ گئے، طوفان سے بچ گئے، عافیت کے ساتھ کنارے لگ گئے، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ ہلاک ہو گئے۔ دوستو ہم اہل سنت والجماعت، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، اور ہمارے کے مانند ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس اہل بیت اطہار کا دامن بھی ہمارے پاس ہے، اور یہ چمکتے ہوئے صحابہ سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ اور میں آپ حضرات اور حضرت مولانا قابل احترام
سید ضیاء الدین صاحب قبلہ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. اب میں کیا اہل بیت کا ذکر کروں؟ اب اہل بیت کا ذکر تو خود گھرانے والوں سے سننا ہے. حضرت قبلہ تشریف لائے ہیں، میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے میرے مولا اس کو قبول فرما لے، صحت تندرستی عافیت عطا فرما، رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہر بلا مصیبت حادثات بیماریوں سے محفوظ رکھ. آمین آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.